ایک حدیث شریف ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، سبھی کتابوں میں، الحلال بین، اسلام میں کیا چیزیں حلال ہیں یہ اوپن ہے، واضح ہے۔ ہر مسلمان جو دین کا بنیادی ضروری علم جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ اسلام میں کیا چیزیں حلال ہیں، وہ حلال ہیں، حلال کو حلال سمجھ کر استعمال کرو۔ والحرام بین، اور حرام کیا چیزیں ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ ہر مسلمان جو دین کا بنیادی علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اسلام میں کیا چیزیں حرام ہیں، اس سے بچو۔ وبینہما امور مشتبہات، اور حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ مشتبہ امور ہیں۔ لا يدری کثیر من الناس اہی من الحلال ام ہی من الحرام۔ حدیث کے یہ الفاظ ترمذی شریف میں کتاب البیوع کے بالکل شروع میں حدیث آئی، وہاں یہ الفاظ ہیں۔ وہ بیچ میں مشتبہ امور ہیں، ایسے امور ہیں کہ عام لوگ نہیں جانتے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ آج زمانہ ترقی پذیر ہے، روز نئے معاملات وجود میں آتے رہتے ہیں، اور عام لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ شریعت میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو درمیان میں مشتبہ امور ہیں یہ جب تک کلیئر نہ ہو جائیں یہاں تک بچو ان سے۔ اگر اس سے تم بچو گے تو تمہارا دین بھی محفوظ رہے گا، تمہاری عزت اور آبرو بھی محفوظ رہے گی۔ اور اگر تم اس مشتبہ امور کے اندر ہاتھ ڈالو گے تو ہو سکتا ہے تم حرام میں جا پڑو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے دے کر کے سمجھایا کہ سرکاری چراگاہ ہے، گورنمنٹ کا ریزرو ایریا ہے، اس میں گورنمنٹ کے جانور ہی چرائیں گے، پبلک کو جانور چرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب دو چرواہے ہیں، اپنے جانور لے کر جنگل میں گئے، ایک نے یہ سوچا کہ جو بارڈر ہے وہاں تک تو چرانے کی اجازت ہے، اندر نہیں جائیں گے، تو میں بارڈر تک چراتا ہوں۔ یہ چرواہا اگر ذرا غفلت ہو گیا، سو گیا، گلی ڈنڈا کھیلتا رہ گیا، باتوں میں مشغول رہ گیا اور جانور ریزرو ایریا میں گھس گئے تو پولیس پکڑ کر کے یا کر ڈبے میں بند کر دے گی اور جرمانہ دیے بغیر وہ جانور واپس نہیں ملیں گے۔ اور ایک دوسرا چرواہا ہے، اس نے سوچا کہ بھئی یہ ریزرو ایریا ہے، میں اسے 1 مائل جانور دور رکھوں گا۔ وہ اگر غفلت بھی ہو گئی تو جانور بڑھتے بڑھتے چرواہے اندر کہاں جائیں گے؟ تو وہ آدمی جو مشتبہ سے دور رہتا ہے وہ گویا سرکاری ریزرو ایریا سے، چراگاہ سے 1 مائل دور رہتا ہے، حلال ہی میں رہتا ہے، مشتبہ میں داخل نہیں ہوتا، تو وہ حرام میں کہاں جا پہنچے گا؟ اور وہ آدمی کہ وہ سمجھے کہ بھئی یہ مشتبہ امور ہیں، ابھی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں آیا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، فتویٰ آئے گا بھی چھوڑ دیں گے۔ یوں کر کے اگر مشتبہ امور کو اس نے اختیار کر لیا اور پھر فتویٰ آ گیا کہ حرام، تو جو پاخانہ کھا لیا پیٹ میں گھس گیا حرام، اس کو کیسے نکالو گے؟ اور وہ بندہ کہ اس نے کہا کہ فتویٰ پہلے آئے گا تب ہم اس میں ہاتھ ڈالیں گے، اس سے پہلے ہاتھ نہیں ڈالتے، اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی، اس کا دین بھی محفوظ رہے گا، اس کی ہر چیز محفوظ رہے گی۔ تو مومن کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ وہ اس طریقے پر زندگی گزارے کہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔